تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اپنی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کام سرچ یونیورسٹی کا۔ میں بھی کام سرچ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، ابھی بھی ہوں، میں وہاں سے گریجویشن کر رہی ہوں انجینئرنگ کے اندر، اس لیے میں آپ کو وہاں کا زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہوں اور میں آپ کو وہی گائیڈ کروں گی۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں وہاں پر ایڈمیشن کیسے لیتے ہیں اور کیا ان کا سین ہے میرٹ وغیرہ کا۔ تو چلیے جی، سب سے پہلے چلتے ہیں میرٹ کے اوپر۔ میرٹ کا ان کا کیا سین ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کام سرچ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایک اگر آپ نے این ٹی ایس دیا ہوا ہے تو آپ اس سے بھی اس کی بیس پہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ این ٹی ایس کا کیا سین ہے، یہ ایک آئی کیو لیول کا لوجیکل بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس کی بکس بھی مل سکتی ہیں، آپ اس کی تیاری کریں اچھے سے، اس کا آپ ٹیسٹ دیں، اور دوسرا آپ کے ایف ایس سی کے مارکس بھی وہ بھی ایڈ ہوتے ہیں۔ 40% آپ کے ایف ایس سی کے مارکس ایڈ ہوتے ہیں، 10% آپ کے میٹرکس کے مارکس ایڈ ہوتے ہیں، اور 50% آپ کے انٹری ٹیسٹ کے مارکس جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بھی بیس پہ آپ کی میرٹ لسٹ لگتی ہے 3 قسم کی۔ اب آپ کا میرٹ آ رہا ہے، ہر ایڈمیشن مطلب ہر سال میرٹ چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے رزلٹ کے اکارڈنگ، وہ آپ کو پتہ ہوگا، تو اسی حساب سے آپ کی لسٹ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک سی ایس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے ہائیسٹ جو رینک ہے کام سیٹس کا سی ایس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا میرٹ 90+ ہے۔ آپ وہاں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا وہاں میرٹ میچ نہیں کر رہا ہے، ایک 91 کے درمیان میں بھی 100 بچوں کی لائن ہوتی ہے۔ آپ کو نیٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر 91 کا میرٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی 100 بچے لائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاسبل ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے جو زیادہ اچھے گریڈ والے ہیں ان کا ایڈمیشن ہو جائے، آپ کا نہ ہو، تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا، آپ نے اس کے بیک اپ پہ اور بھی اپنی لسٹ لگانی ہے، مطلب آپ نے اور بھی ڈپارٹمنٹس رکھنے ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ تو 3 لسٹ لگتی ہیں، اگر آپ کا پہلے میں نام نہیں آیا، آپ کا دوسرے میں آ جائے گا، دوسرے میں نہیں آیا تو آپ تیسرے میں آ جائے گا، تیسرے کے بعد آپ کی لسٹ کلوز ہو جاتی ہے، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ پوری ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ کا ان تینوں میں سے کسی ایک میں نام آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پر، بہت ساری ورائٹی ہے، اسپیشلی انجینئرنگ، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہی ہے، جو بچے انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں آئیں۔ میڈیکل کے لیے بھی ہے یونیورسٹی اور آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے۔ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ بھی ان کا اچھا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو اسپیشل مطلب انٹرویو دینا پڑتا ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو، ان کو وہاں پر ایک ان کا آرٹس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور انٹرویو بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر مطلب بالکل الگ ہی دنیا ان کی آرکیٹیکچر والوں کی، کافی مزے کا ماحول بھی ہے، لیکن بچوں کو ایفرٹ بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا چلیں جی، اب آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، سارے اسٹیجز سے آپ گزر کے آ گئے ہیں، اب آپ آ چکے ہیں یونیورسٹی لائف کے اندر۔ بہت سارے ٹیچرز آپ کو کہیں گے کہ ایف ایس سی کے بعد، میٹرک کے بعد بھائی بڑے مزے ہیں، بس ابھی پڑھ لو، وہ آپ کو پڑھنے کے لیے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں صحیح بات بتاؤں تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، بس آپ کو پڑھائی کی طرف لگانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن یونیورسٹی لائف میں کوئی اتنے مزے نہیں ہیں، وہاں کی دنیا بھی الگ ہے، وہاں پر آپ کو بہت چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں، مطلب آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہو، آپ بڑے ہو جاتے ہو، آپ کو بڑے ہونا پڑتا ہے وہاں پر آ کے۔ انجوائے بھی ہے مطلب اپنی جگہ وہ، لیکن آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے، اور آپ کو جان مار کے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی گیم جی پی اے کی ہوتی ہے وہاں پر۔ اگر آپ کا جی پی اے گر گیا، آپ فیلڈ سے بھی نکال دیے جاتے ہو، آپ یونیورسٹی سے بھی، آپ پروب میں آ جاتے ہو، آپ یونیورسٹی سے بھی نکال دیے جا سکتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکو، آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کو سمیسٹرز لگانے پڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک سمیسٹر کی فیس بھی کتنی ہوتی ہے، بہت سارے بچوں کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کے لیے جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی فیس، اسکالرشپ بھی بہت پرووائڈ کر رہے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں، کام سیٹس کے اندر بھی احساس اسکالرشپ ہے، اور ورکر کوٹا کی بھی ہے۔ ورکر کوٹا میں آپ کو یہ ہے کہ یہ کافی اچھی اسکالرشپ مجھے ان کی لگی ہے، کیونکہ فل اسکالرشپ دیتے ہیں، جن کے بچے فیکٹری ورکرز، جن کے پیرنٹس فیکٹری ورکرز ہیں، ان کے بچے فل آف کاسٹ فری پڑھتے ہیں، مطلب بالکل فری میں ان کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور ان کو چیک بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، آفٹر 1 اور 2 سیمسٹرز ان کو چیک بھی دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کی یونیورسٹی لائف سٹارٹ ہو گئی ہے، اب آپ نے یہاں چلنا کیسے ہے، آپ نے بہت دھیان سے رہنا ہے۔ پہلی بات، دوستوں میں آپ کو بہت رنگین دنیا نظر آئے گی وہاں پر، کچھ بچے بہت گھبرا بھی جاتے ہیں کہ یونیورسٹی لائف ہے، پہلا دن ہے، مطلب پہلا سال ہے، جو بھی ہے پہلا سیمسٹر، گھبرا جاتے ہیں، ٹیچرز پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو اسٹڈی نئی نئی مل رہی ہے، آپ کو نئے نئے لوگ مل رہے ہیں، وہ یقین مانے وہاں کوئی ایلین نہیں ہے، وہ سب ایلینز نہیں ہیں، وہ سب آپ کی طرح ہی ہیں، آپ کی طرح ہی ایف ایس سی کر کے وہاں پر آئے ہیں، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس سب کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ اور ہاں،
دوست تھی وہاں پر بہت دھیان سے کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اندر بہت سارے اسنیکس چھپے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کالج یا اسکول فرینڈس کو لے کے جا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ بہت اچھے سے آپ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ کو اچھی کمپنی ملے گی، لیکن آپ نے یونیورسٹی میں بہت دھیان سے رہنا ہے۔ اگر آپ نے دوست بنانے بھی ہیں تو مطلب ایک لمٹ تک بنانا ہے، آپ نے ان سے زیادہ فری نہیں ہونا، بہت زیادہ پرسنل نہیں ہونا، آپ نے ان سے بہت زیادہ اپنی پرسنل باتیں نہیں شیئر کر لینی، ٹھیک ہے؟ وہ آگے آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دوست بنانا ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی لائف میں۔ آپ کو پہلے 2 3 4 سیمیسٹر میں بڑے اچھے دوست ملتے ہیں، آپ بڑا اچھا گروپ بنتا ہے، آپ بڑا انجوائے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ آؤٹنگ ہو رہی ہے، ایونٹس اٹینڈ ہو رہے ہیں۔ بعد میں جا کے وہی آپ کو ڈنگ ماریں گے، وہی آپ کو اصلیت دکھائیں گے، اور وہی ٹھڈا آپ کو میچور بنائے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ میچور ہو جاتے ہیں اس چیز سے۔ تو اگر آپ یہ ایکسپیرینس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا، آپ بنائیں دوست، لیکن وہ دوست آپ کو خراب اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہر ٹائم بنک پہ لگا دیں گے۔ آپ کے اٹینڈنس کا مسئلہ، ہاں یونیورسٹی میں اٹینڈنس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے کہ آپ کو 80% سے اوپر اٹینڈنس رکھنی پڑتی ہے۔ کچھ ٹیچرز تو بالکل بھی اٹینڈنس ٹھیک نہیں کرتے، کچھ ہوتے ہیں اچھے، وہ اینڈ پہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو کر دیتے ہیں ٹھیک۔ تو آپ نے ان کی باتوں میں آ کے، فرینڈس کی باتوں میں آ کے لیکچر بنک نہیں کرنے۔ ٹیچر زیادہ اسی چیز کو دیکھتا ہے کہ کون سا بچہ ریگولر ہے کلاس میں، کس کی اٹینڈنس اچھی ہے، کون فرنٹ پہ بیٹھ کے اپنا لرننگ ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے، کون کوشچننگ کر رہا ہے بار بار۔ تو ٹیچرز کے آگے آپ نے امیج اچھی بنا کے رکھنی ہے، اپنی کمپنی اچھی رکھنی ہے۔ ٹیچرز باہر بھی آپ کو آبزرو کریں گے کہ آپ باہر کیسے رہ رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو ٹونٹ بھی ماریں گے کلاس کے اندر اگر آپ سے کچھ غلط ہو گیا یا کچھ بھی۔ بیٹھے بیٹھے بھی ٹیچر ٹونٹ مار دیتا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سین ہے کہ پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح آپ کو کھڑا کر کے سبق بھی سنا جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، وہ بھی پہلے سیمیسٹر میں۔ مطلب یار اتنا امبیرسمنٹ والا سین تھا، مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ اتنے سارے بوائز تھے، اور میرے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اتنی لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں، تو وہ سارے لڑکوں کے سامنے جی کھڑے ہو کے آپ یہ سنائیں، آپ یہ سنائیں، جو کل پڑھا تھا اس کو ایکسپلین کریں۔ اب اتنا شروع میں تو بندہ دھیان نہیں دیتا، تو میں ویسے ہی بلینک ہو جاتی ہوں بالکل جب ایک دم میرے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو خیر بہت میں شرمندہ ہوتی تھی، اس کے بعد میں پڑھ کے جاتی تھی ہر اسپیشلسٹ لیکچر کا، تو میں نے لازمی پڑھ کے جانا، سر تو پیچھے ہی پڑ جاتے تھے، لازمی سن کے رہتے تھے وہ۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پھر ہی آپ سے سیمیسٹر یہ آپ کا فائدہ دے گا آپ کو۔ سیمیسٹر میں اینڈ پہ آپ کو جب فائنل آتے ہیں تو آپ کے ایک دم پریشر آ جاتا ہے، بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے، آپ پڑھ نہیں پاتے۔ ٹیچرز وہاں پر کیسے آپ کو ملیں گے؟ ٹیچرز آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اکارڈنگ ملیں گے، مطلب اگر آپ کا انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کے ویسے ہی ٹیچرز ہوں گے، مطلب اگر آپ ڈرائی فیلڈ چوز کر رہے ہیں، مشکل فیلڈ چوز کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹیچر بھی ویسے ہی ملیں گے۔ میرا اپنا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میری انجینئرنگ فیلڈ ہے تو مجھے ٹیچرز بھی بہت خڑوس سے ملتے ہیں زیادہ تر، اور جو سائیکالوجی وغیرہ یا آرٹس وغیرہ وہ تو بڑے چل ہوتے ہیں، وہ خود بھی اسٹوڈنٹس چل ہوتے ہیں، ان کے ٹیچرز بھی بہت چل ہوتے ہیں، وہ تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں ایونٹس اٹینڈ کے رہنا، مطلب آپ نے تمیز کے ساتھ رہنا ہے، ٹیچرز کے سامنے اوپن لینگویج یوز نہیں کرنی۔ مطلب کالج اسکول میں ہوتا تھا نا، ہم ٹیچرز کے ساتھ مذاق کر لیا، کوئی جگت مار لی، کلاس میں ہنس لیا، الٹی سیدھی حرکت کر لی۔ یونیورسٹی لیول میں ٹیچرز اس بات کو بہت سیریس لیتے ہیں، آپ نے تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ فری ہو لیا مذاق، لیکن ایک لمٹ میں رہنا ہے آپ۔ اس کے بعد ریگنگ کا کیا سین ہے؟ ریگنگ اتنی بری تو نہیں ہوتی ویسے کانسرٹس میں، چھوٹی موٹی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ہاسٹلائز ہیں، اسپیشلی لڑکے جو ہیں، لڑکیوں کا مجھے نہیں پتہ، لڑکے جو ہیں ان کے میں نے قصے بڑے سنے ہوئے کہ ہاسٹلائز ہیں تو بڑی گندی والی ریگنگ کرتے ہیں ہاسٹل والے بوائز سے، تو آپ نے ذرا دھیان سے ہاسٹل کا کیا سین ہے وہاں پر۔ کانسرٹس کے اپنے ہاسٹل بھی ہیں اور ہاسٹل فیسلٹیز اچھی ہیں وہاں پر، کافی ہاسٹلز ہیں وہاں پر، ایک نیو ہاسٹل بھی کھلا ہے، اس کی اگر ہاسٹل کی انفارمیشن چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گی، اور پرائیویٹ ہاسٹل بھی ہیں وہاں کافی سارے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم مینجمنٹ کے اوپر۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب آپ کس کے پاس جائیں ہوتے ہوئے، بھائی مجھے پاسورڈ نہیں مل رہا میرے پورٹل کا، مجھے کوئی ایشو آ گیا ہے، بہت سارے ایشوز آتے ہیں بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو۔ کانسرٹس کی بھی ہونیسٹ، کانسرٹس کی مینجمنٹ بالکل بھی کوآپریٹیو نہیں ہے، بالکل بھی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے وہ آپ کی بالکل ہیلپ نہیں کرتے، تو مطلب آپ نے دور رہنا ہے ان سے، ان کی مینجمنٹ بالکل اچھی نہیں ہے، نہ ان سے ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا آپ کو گیپ دے دیں کہ گرمیوں میں جہاں مرضی سڑتے رہیں، آپ کو اچھی جگہ بھی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، نہ کیفے میں آپ کو جگہ ملے گی، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر، اور گھٹن ہوتی ہے جگہ مل بھی جائے۔ دوسرا لائبریری، وہ تو ہر ٹائم فل ہوئی ہوتی ہے، بچوں سے اسی بھی کام نہیں کرتے پھر۔ اس کے بعد کامن روم، گرلز کا کامن روم ہے ایک بالکل چھوٹا سا، ایک واش روم جتنا کامن روم ہے، وہاں پر بھی اتنی گرلز ہوتی ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہاں سے کہ آپ لوگ سکون سے ادھر بیٹھ بھی نہیں سکتے، اے سی تو ہوتا ہی نہیں ہے ادھر۔
تو آپ کو رلنا پڑتا ہے. اگر آپ کے ہاسٹل والے فرینڈ ہے کوئی تو آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ لوگ ان کے ہاسٹل جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، یا جس کا گھر پاس ہے وہ. کیفیٹیریا میں ان کا کچھ بھی کھانے کو اچھا نہیں ہے. اگر آپ گھر سے آتے ہیں تو آپ اپنا لنچ ساتھ لے کر آئیں. میرا ذاتی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ نے لنچ ساتھ لے کر آنا ہے. کچھ بھی اچھا سا بنا لیں، گھر کی چیز آپ کو قسم سے بہت اچھی لگے گی اس ٹائم پہ. بسیز ٹرانسپورٹ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب ان کی جو بسیز ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے دور دور سے آتے ہیں، کافی دور تک ان کے آؤٹ آف سٹی تک بھی ٹرانسپورٹ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو گیا اچانک انہوں نے بسیز بند کر دینی ہے، اور آپ کو بعد میں آپ یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہو تب پتہ چلتا ہے کہ بسیز چلنی ہی نہیں ہے. تو چلیں اب آ جاتے ہیں بچوں کی فیورٹ چیز کے اوپر، جس کا سب کو انتظار رہتا ہے پورے سیمسٹر میں، اسٹوڈنٹس ویک کا، فنکشنز کا، کہ بھئی وہاں ایونٹس ہوتا ہے یا نہیں. اسٹوڈنٹ ویک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویک نام کا ہی ہوتا ہے صرف، لیکن 4 دن آپ کو دیے جائیں گے. اس میں آپ کے مارننگ میں بھی ایونٹ ہوتا ہے اور ایوننگ میں بھی ہوتا ہے. کلچر ڈے وغیرہ ہو جاتا ہے، ڈی جے نائٹ ہو جاتی ہے، قوالی نائٹ ہوتی ہے، اس طرح کے جو ہے ایونٹس ہوتے ہیں. اور ایونٹس تو بالکل بکواس ہوتے ہیں، جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے، بالکل مجھے مزہ نہیں آیا. ڈیپینڈ کرتا ہے سوسائٹی کیسا ایونٹ جو ہے ارینج کر رہی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ کیسا ایونٹ ارینج کر رہی ہیں. تو ان کی سوسائٹی تو میرے ٹائم پہ بالکل ہی ڈیڈ ہے. ٹورس پہ تو میں جاتی نہیں ہوں، ٹورس بہت کم میں نے دیکھے ہیں. ویسے ہوتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں ایشو آ جاتا ہے نا، کہ نائٹ اسٹیز آتا ہے، لڑکیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے، کو ہے جانے نہیں دینا، پرمیشن نہیں ملنی، تو اس لیے میں ٹورس پہ نہیں جاتی. خیر ٹورس اپنی جگہ. تو اسٹوڈنٹ ویک میں یہ سین چلتا ہے، آپ اگر آپ کا گروپ ہے، آپ کے اچھے دوست ہیں، تو آپ ان کے ساتھ پلان کریں، کہیں باہر گھوم رہے، مووی ڈے کر لیں. ویسے آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے بریک مل جاتی ہے، ایسی یہ سین ہے. اور سال میں 2 بار اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے، ایک سردیوں والے بیچ کے اندر، مطلب سیمسٹر کے اندر، اور ایک گرمیوں والے میں. تو فال اور اسپرنگ، ہاں یہ میں بھول گئی تھی بتانا، فال اور اسپرنگ 2 بیچ ہوتے ہیں. فال کے لیے ایڈمیشن ہوتے ہیں آپ کے جون جولائی کے اندر، ستمبر میں آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں. اور جو دوسرے اسپرنگ والے، اسپرنگ میں اگر کسی بچے نے سال ضائع کیا اپنا، مطلب کسی کی سپلی آ گئی ہے، کچھ کوئی بھی ایشو آ گیا ہے، تو وہ اسپرنگ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. وہ نومبر دسمبر میں جا کے اس کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، اور جنوری میں جا کے آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. 4 سال ہوتے ہیں آپ کے بیچلرس کے، اور 8 سیمسٹر ہوتے ہیں. آپ کو اچھے سے گزارنے ہیں. ہر سیمسٹر کے اندر آپ کے اسائنمنٹس ہوں گی، 4 اسائنمنٹس ہوں گی، 4 کوئزز ہوں گے. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو مینیج کرنے کے لیے زیادہ اسائنمنٹ کوئز بھی لے لیتے ہیں. 15% کے آپ کے کوئز اسائنمنٹس ہوتے ہیں، اور 50% کا آپ کا فائنل ایگزامز ہوتا ہے، اور باقی آپ کا مڈ ٹرم ایگزام کی پرسنٹیج ہوتی ہے. جی پی اے کا کیا سین ہے یہاں پر؟ اگر آپ نے چوکا لینا ہے تو آپ کو 90 مارکس چاہیے. 90 سے اگر آپ کے 5 نمبر بھی گر گئے ہیں، 85 آ گئے ہیں، تو آپ کا 3.7 پہ جی پی گر جاتا ہے. ان کی گریڈنگ پالیسی بہت گندی ہے. مطلب آپ کو بہت جان مارنی پڑتی ہے اچھا جی پی اے لینے کے لیے. آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. یہ کام سیٹ جی پی اے نہیں دیتا. آپ کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، بہت ایفرٹ کرنی ہے، پھر آپ کا اچھا جی پی آئے گا. اور پاس ہونے کے لیے آپ کا 1.7 لینا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کا اوور آل سی جی پی گر گیا ہے 2 سے نیچے، تو آپ کو پروب میں ڈال دیا جائے گا. آپ کی پیرنٹس میٹنگ ہوگی، اس میں آپ کو وارن کیا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ میں امپروومنٹ نہ آئی تو آپ کو ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد آپ دوبارہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. آپ کوئی نہ کوئی آرٹس کا ایڈمیشن جو ہے آرٹس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے ایونٹس بھی ہو گئے. آپ انجوائے کریں اپنی یونیورسٹی لائف کو، اپنے اکارڈنگ چلیں، مطلب جیسے آپ لوگ چاہ رہے ہیں. اور ہاں ایک چیز جو ہے وہ پیرنٹس کو بڑی تنگ کرتی ہے، یہ کہ ماحول کیسا ہوگا یونیورسٹی کا. اسپیشلی پیرنٹس اپنی بچیوں کو بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں پر، کہ وہ بڑا آکورڈ ماحول ہوتا ہے، کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں، یہ وہ. باقی یونیورسٹیز پرائیویٹ میں تو جو ماحول ہے چلے ٹھیک ہے، مانتے ہیں. ٹک ٹاکرز نے آج کل بڑا خراب کیا ہوا بچوں کو، لیکن جو ہے کام سیٹس وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے. مطلب وہاں پر تمیز والے بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں بایا بھی پہنتی ہیں، اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں. وہاں پر اتنا آکورڈ ماحول نہیں ہے، بہت زیادہ برا ماحول نہیں ہوتا وہاں پر. یعنی آپ اپنے بچوں کو تسلی سے اطمینان سے وہاں بھیج سکتے ہیں. وہاں پر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اور دوسرا وہاں پر گرینری اور پلانٹنگ، مطلب ویو بہت کمال کے. آپ کو اگر ویو دیکھنا ہے، کوئی پکچر کا ایڈکٹ ہے، تو آپ بڑی اچھی وہاں پہ پکچرز آتی ہیں یار، بڑا انجوائے. مطلب کھلا مجھے تو گرینری اچھی لگتی ہے. تو آپ وہاں پر اچھی اچھی پکچرز بھی بنا سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ نے کہیں رہنا ہے، کیونکہ پورا آدھا سے زیادہ دن آپ کو یونیورسٹی میں گزارنا ہے، تو ظاہر اچھا ماحول بھی تو چاہیے ہوتا ہے. تو پرائیویٹ بلڈنگس کی طرح نہیں ہے وہ، کھلی یونیورسٹی. آپ کو گراؤنڈز بڑے بڑے ملتے ہیں، بڑا اچھا ماحول، بڑا اچھا وہاں کا. ہر ٹائم مالی لگے ہوتے ہیں، اور صفائی کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے.
ٹک ٹاکر نہیں بننا وہاں جا کے، یہ نہ کونوں میں جا کے آپ لوگ ٹک ٹاکس بنا رہے ہو، UCB ٹک ٹاک کا اڈا آپ لوگوں نے وہاں کھول لیا، تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی، انجوائے بھی کرنا ہے، آپ نے دھیان لگا کے پڑھنا بھی ہے، اور اچھے سے یونیورسٹی لائف میں بہت ساری میموریز بنا کے جانا ہے، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹ لائف کا لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں یہ سوچے کہ آپ لوگوں نے بھاگنا نہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ڈگری ہو جاتی ہے، بس آپ نے اپنے GPA کو مینٹین رکھنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، اپنے پیرنٹس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا، غلط راستے پر نہیں چلنا، دھیان سے پڑھنا ہے، بہت سارے انجوائے کرنا ہے، اور اچھی سی میموریز بنا کے وہاں سے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوسچن ہو یا میرے سے کچھ مس ہو گیا ہو، اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا میں آپ کو کمنٹ میں ہی جواب دوں گی، یا آپ کو میں بلاگ میں بھی نیا بلاگ بنا کے آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا دھیان سے میری بات سنی، پوری ویڈیو دیکھی، بور بھی ہوئے ہوں گے آپ لوگ کلاس میں، لیکن انفارمیشن بھی آپ کو میں نے شیئر کرنے کی کوشش کیا پوری۔ تو تھینک یو سو مچ، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے